عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ ایک واحد کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس میں سزا سنائی جانی مقصود تھی اور بہت اچھے طریقے سے پلان کیا ہوا تھا۔ ایک ٹائم ٹیبل رکھا ہوا ہے کہ فلاں مقدمے میں کب سزا سنانی ہے عمران خان کو، تاکہ پچھلے مقدمات سے جیسے وہ جھوٹے مقدمات ختم ہوتے جاتے ہیں تو ایک اور مقدمہ، پھر ایک اور مقدمہ، تو اگلا جو شیڈول مقدمہ تھا وہ القادر ٹرسٹ تھا، اس میں سزا سنانی مقصود تھی اور وہ ہے بیسلس مقدمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آ گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ پہلی خبر تو یہ آئی ہے اور اس کے بعد 26 ستمبر کے لیے نوٹس بھی ہو گیا۔ پھر دوسرا ہے توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں بھی اب عمران خان صاحب کو یا بشریٰ بی بی کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا بہت زیادہ دیر تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ احتساب عدالت میں چلایا گیا مقدمہ اور وہ ایک طویل عرصے تک چلا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اب یہ جو توشہ خانہ ہے اب یہ ریفر کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کو۔ اب ایف آئی اے کا اسپیشل جج جو ہیں وہ سن رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ان کی تیاری ابھی تک 0+0+0=0 ہے۔ کئی سماعتیں ہو چکی، کسی قسم کا کوئی وہاں پہ پیش رفت نہیں ہوئی، لہٰذا توشہ خانہ جو توشہ خانہ 2 کہتے ہیں لیکن یہ توشہ خانہ 4 ہے، اس کو سنبھالنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت کی آ چکی ہے، سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے ارلی ہیئرنگ کے لیے، اور ان کی تو رہائی کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی اب اس مقدمے میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ان کو انڈر ٹرائل میں ہی اتنا جیل میں رکھا جا چکا ہے، پہلے احتساب عدالت اور اب اسپیشل جج، عدالت بدل گئی، قانون بدل گیا اور عمران خان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا انہیں زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کا مقدمہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر اسی اسپیشل کورٹ کے سامنے آئے گا ضمانت کا، اور وہاں پہ ان کی ضمانتیں 100% کنفرم ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہو نہیں سکتا۔ تو یہ مثبت پیش رفت جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، کیونکہ اب خاص طور پہ یہ جو شکست ہوئی ہے ہمارے حکمراں اتحاد کو اور ان کے سہولت کاروں کو ترامیم کے سلسلے میں، اس کے بعد ان کا کافی زور شور جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اب مستقبل میں بھی کیونکہ اصل ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور وہ وکٹ گرنے والی ہے، ان کا ٹینور ختم ہو رہا ہے، نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، جیسے ہی یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے، اور اسی لیے یہ بہت تغودا کر رہے ہیں قاضی صاحب کو روکنے کے لیے، قاضی صاحب کو اوپر ایک نئی کورٹ بنا کے سب کچھ ان کے حوالے کرنے کے لیے یہ بہت کوشش کر رہے ہیں، اور لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب آپ ذرا سمجھ جائیے گا تو کہ پھر پاکستان کے عوام جو ہیں 25 کروڑ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ان کا کوئی حق، کوئی حقوق جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، وہ بس پھر جو حکم آئے گا وہی حکم چلے گا، پھر بادشاہت ہوگی، اور بادشاہت بھی ایک پرلے درجے کی بادشاہت جس میں سوائے ڈکٹیٹرشپ کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ہوگی۔ بہرحال ایسا نہیں وقت آئے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے پلانز جو ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ قاضی صاحب جو ہیں بس آپ انتظار کیجئے کہ قاضی صاحب کب اپنا بوریا بستر گول کرتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی، آگے جو اگلی خبر ہے وہ آج وکلا کنونشن ہے لاہور میں، اور اس کنونشن میں بہت کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ کل جو وکلا کنونشن بلایا گیا وکلا تنظیموں کے نمائندگان کا، وہ بری طریقے سے فلاپ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ بلڈنگ میں بلایا گیا تھا اور اس میں تقریری مقابلہ ہوا، اور ان کے اپنے اندر بھی اختلافات واضح طور پر نظر آئے، اور وہ اختلافات اس لیے نظر آئے کہ یہ دعوے دار ہیں کہ یہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا یہ گروپ ہے، تو عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا جو گروپ ہے اگر وہ اس وقت ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دے رہا ہے اور آئین کی پامالی اور آئین شکنی میں اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی میں اگر وہ ان کے ساتھ مل گیا ہے، حکمراں اتحاد کے ساتھ، فارم 47 والوں کے ساتھ، تو پھر یقیناً عاصمہ جہانگیر کی جو روح ہے آج وہ تڑپ رہی ہوگی، بلکہ کل سارا دن تڑپی ہوگی کہ میں کن کے حوالے کر کے آ گئی، یہ ساری کی ساری میری دنیا زندگی بھر کی جو جدوجہد ہے اس کو انہوں نے برباد کر دیا۔ بہرحال آج وکلا کیا ہے جی، وکلا کنونشن ہے لاہور ہائی کورٹ بار میں، اور اس میں جو رہنما آ رہے ہیں ان رہنماؤں کی آمد ہی یہ بتا رہی ہے کہ یہ وکلا تحریک جو ہے وہ زور شور سے چلے گی اور بہت اچھا رزلٹ اس کا نکلے گا۔ اگر کوئی ہلکی پھلکی
کوئی امید باقی بھی ہے قاضی صاحب کو یا ایک غیر آئینی عدالت قائم کر کے موجودہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو ڈیمولش کرنے کی جو ایک تجویز چل رہی ہے، اگر اس میں ہلکی پھلکی بھی اگر کوئی امید ہوئی تو وہ آج ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج کا جو کنونشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے اس میں سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے اور اسلام آباد سے تمام بار کونسل، تمام بار ایسوسیشن جو ہیں ان کے نمائندگان بھی شریک ہوں گے اور وکلا خود بہت بڑی تعداد میں شریک ہوں گے، اور اس میں خاص طور پہ کافی چیزیں ایسی اس میں آئیں گی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا لاہم عمل کیا ہوگا۔ آپ یہ والی جو تحریک ہے یہ افتخار چوہدری صاحب والی تحریک سے بھی ذرا مختلف اور طویل دورانیے کی ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی، کیونکہ پہلا مطالبہ یہ ہوگا اس کا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس ہونے کا نوٹیفیکیشن فی الفور جاری کیا جائے، اور یہ پہلی کال بھی آج دے دے گی۔ تو بہرحال امیدیں باہر رکھیں جی، اور اس سلسلے میں اور سب سے زیادہ اس میں نمائندگی ہوگی جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے۔ پنجاب کی تو ہوگی، لیکن بلوچستان سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی، سندھ سے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اور اس میں ریٹائرڈ ججز بھی آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور جو مجوزہ آئینی ترامیم کا جو بل ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس بل کے خلاف درخواست باقاعدہ طور پہ دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست عابد زبیری صاحب نے دائر کی تھی، اب ایک اور متفرق درخواست دائر کی گئی ہے جس کا مقصد ہے کہ اس کو فی الفور سنا جائے، اور تاکہ اس مجوزہ آئینی بل کے خلاف درخواست کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں ٹیک اپ کیا جائے، یعنی کہ ججز کمیٹی جو کمیٹی ہے، ججز کمیٹی سپریم کورٹ کی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، وہاں پہ جایا جائے تاکہ اس کو فوری طور پہ فکس کیا جائے ہیئرنگ کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو 21 ستمبر کو جلسہ ہونا ہے لاہور میں، اس کے لیے درخواست دے دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ اس وقت ٹیک اپ کر لیا گیا ہے اور درخواست بھی دی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھولے ہوئے ہیں مریم سرکار کے، اور کافی پریشان دکھائی دے رہی ہیں، اور کل سے نہیں بلکہ 3 دن سے پولیس گردی ہے پنجاب بھر میں، اور اراکین کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ، پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، خواتین کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور سیالکوٹ میں ایک نوجوان ہے مبشر، اس نے صرف ریلی نکالی، پرامن ریلی، اور اس کی والدہ کو اور بہن کو اٹھا لیا گیا، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس حد تک خراب ہے کہ پولیس گردی دوبارہ سے آ چکی ہے۔ مختلف شہروں میں عالیہ حمزہ کے گھر چھاپا مارا گیا ہے، اور تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس جو ہے وہ ان کے بچوں کو ہراس کرتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے، اور بہت سارے دیگر رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ جناب اس کو کسی بھی طریقے سے روکا جا سکے۔ اور اگلی بات، عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو لاہور کا جلسہ ہے یہ ایک بار پھر ہمارے لیے آزمائش ہے اور امتحان ہے، اور پہلے سنگجانی کا جلسہ، پہلے ثوابی کا جلسہ ہوا، اس میں بھرپور نمائندگی تھی اور بھرپور آواز گئی، اور اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ نکلا۔ پھر جو اسلام آباد سنگجانی کا جلسہ تھا اس نے بھی ان کی چولیں تک ہلا دی ہیں، لہٰذا اب جو لاہور والا جلسہ ہے اس کو بھی کامیاب بنائیں۔ جب تک گھروں سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک حالات و واقعات ایسے ہی رہیں گے، اس لیے ان کو سخت ٹف ٹائم دینے کے لیے ضروری ہے جناب کہ باہر نکلا جائے، اور باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، تاکہ یہ عوام سے ہی ڈرتے ہیں، اور عوام کے ووٹ سے اسی لیے ڈرتے ہیں